دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت مہدی امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلافات ہیں۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی ولادت ابھی نہیں ہوئی اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ پہلے ہوگی۔ البتہ ان کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی نسل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرا میں پیدا ہوئے اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملیکہ تھا جو کیسر روم کی نسل سے تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے، جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے، اور تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ حضرت مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا، یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا، اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے، تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بڑی ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیز اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوگی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کرامت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ بن پا رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوں گے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منع میں جنگ ہوگی۔ بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ اور پھر جب لوگ بھاگ بھاگ کر حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور مہدی کہیں گے، افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے
عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہیں۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک حضرت امام مہدی امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کے اختلافات ہیں کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں الگ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ پھر بھی اب تک مہدویت کی کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا نہ دعویٰ کرے گا نہ اعلان۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ذکر ملتا ہے، یعنی زرتشی، ہندو، مسیح، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندے کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے احادیث ملتی ہیں جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی ابن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں، جبکہ شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ زیدیہ شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی زیدی شیعہ اماموں میں سے ایک امام ہوں گے، تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ امام حسن یا امام حسین کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ جہاں مسلمان فرقوں میں امام مہدی کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں مسلمان فرقوں میں سے ایک قدیم فرقہ یعنی عباسیہ کے نزدیک وجود حضرت مہدی یا عقیدہ حضرت مہدی کا تصور موجود نہیں۔ عباسیہ کا یہ عقیدہ کے عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن سے ثابت ہو، لیکن ایسا عقیدہ جو قرآن سے ثابت نہ ہو، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ عباسیہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ افکار و عقائد مہدی مسلمانوں کے درمیان یہودیوں سے رائج ہوا، جنہوں نے اپنی کتابوں کے منحرف نظریات مسلمانوں میں پھیلا دیے، یعنی مسلمانوں کے بیچ جو غور و فکر موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک خارق عادت شخص آئے گا جو دنیا کو ظلم و ستم سے نکال کر عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ عباسیہ مذہب ایسی فکر کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ افکار قرآن کے خلاف ہیں۔ عباسی مسلمان عالم شیخ سعید جو اس مسلک کے حدیث کے ماہر بھی ہیں کہتے ہیں احادیث مہدی جھوٹ اور گڑی ہوئی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور عباسی عالم الشیخ ناصر بن ابی نبا لکھتے ہیں ہماری قوم میں جو روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہدی کو بھیجے گا، دجال کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، یہ تمام باتیں میرے نزدیک حقیقت سے دور ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دوں کہ خضر اور حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیلی شیعہ باطنی فرقوں میں امام مہدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس ہے۔ جہاں پوری امت مہدی کی منتظر ہے تو وہیں ایک طرف باطنی اسماعیلیوں کا دعویٰ ہے کہ مہدی کا ظہور ان کی 12ویں امام عبداللہ المہدی کی صورت میں ظہور کا زمانہ ہو چکا ہے اور مہدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن المہدی کو اس کا جانشین مانتے ہیں۔
حضرت مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا بروقت پورا ہونا ضروری ہے۔ کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ظہور کے نزدیک ہیں۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا، قواعد علم اور نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج، یعنی ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دنس جائے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا اور بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگانا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔